السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي أبدع الأخلاق والدين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل حسب ونسب وسحر ينقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي وسحري، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آیت کریمہ اور حدیث رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس سے متعلق تھوڑی دیر کچھ عرض و معروف سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا و مولا نبی الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، سیدنا محمد عربی روحی صدا حاضری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار دربار میں بلند آواز سے جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جو دہتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جو جوان بیٹے کی مسجد پر نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا اور خون سے جس کے دو عالم نے اجالا کر دیا، قوم کے ایمان وہ حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد ہے حضرت حسن و حسین، زندہ باد۔ امر رحمت تیری مرکز پر جو ہر باری کرے، حسن تک شانے کریمی ناز برداری کرے، اور فنا کے بعد بھی باقی ہے شانے رہبری تیری، خدا کی رحمت ہے ہو گئے امیر کارواں تجھ پر۔ آج کی عظیم الشان نورانی محفل سید الشہداء، شہید کربلا، راکب دوست مصطفیٰ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ عز و جل کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہمارے سبھی دوست و احباب مل کر کے ہر سال 11 محرم الحرام کو یاد حسین کی عظیم مجلس کو منعقد کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کا بے پناہ فضل ہے، جہاں چند احباب کھڑے ہوتے ہیں وہیں الحمدللہ سبھی محلے کے لوگ شریک ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول نبی آخر الزمان خاتم پیغمبراں وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم شہزادے کی یاد میں ایک عظیم رات میں ایک عظیم محفل کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر کچھ سننے سنانے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس عظیم محفل کو قبول فرمائے، ہم اور آپ کا بیٹھنا، ہم اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی مجھ سے پہلے آپ حضرات نے
مجھ سے پیش رو خطیب حضرت علامہ مولانا رضوان احمد صاحب مصباحی سے انتہائی کثیر افروز تقریر سماعت فرمائی. میرا شبہ آج ہم سبھی مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت محسوس کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم شہزادے شہید کربلا کے اس مشن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے جس مشن کے لیے سید الشہداء نے مکہ مکرمہ کو بھی خیر بات کہا, مدینہ طیبہ کو بھی خیر بات کہا, کربلا کی سرزمین پر جلوہ فروز ہوئے, طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کیا, اپنا سارا کنبہ اللہ کے رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم شہزادے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے آج کی مجلس منعقد ہے, جس میں ہم بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں, شہزادے رسول امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے, الحسن والحسین ابن آیا و ابن بنتی, اے دنیا کے لوگوں یہ حسن و حسین میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں. اور اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, اے دنیا کے لوگوں تمام انبیاء اور مرسلین کی نسلیں ان کی سلبوں سے دنیا میں چلی ہے, لیکن قیامت تک میری نسل میری بیٹی فاطمہ زہرا کے سلب سے چلتی رہے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, مزید اللہ کے رسول اپنے حسب و نسب کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے نبی ارشاد فرماتے ہیں, اے دنیا کے لوگوں دنیا کی تمام رشتے داریاں, دنیا کے تمام تعلقات, دنیا کی تمام قبیلداریاں اسی دنیا تک محدود رہتی ہے, آخرت میں کچھ کام نہ آئیں گے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اے دنیا کے لوگوں دنیا کے سارے حسب و نسب, دنیا کی ساری رشتے داریاں, دنیا کی یہ تعلقات دنیا میں ختم ہو جائیں گے. میرا ایک رشتہ وہ میرے گھر کی ایک رشتے داری ایسی ہے جو دنیا میں بھی تمہیں کام آتی رہے گی اور آخرت تک میرے گھر کی رشتے داری باقی رہے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, یہی وہ رشتے داری رہی ہے جس کی بنیاد پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم سے عرض کرتے ہیں, علی اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی میرے ساتھ کر دو, علی اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح میرے ساتھ کر دو. مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم جواب دیتے ہیں, عمر اپنی عمر دیکھو, میری بیٹی ام کلثوم کی عمر دیکھو, میری بیٹی ام کلثوم کی عمر کم ہے, آپ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور میں نے تو یہ سوچا ہے کہ اپنے بھائی کے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر دوں گا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اقرار کیا, مولا کائنات نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی کمپنی کا ذکر بار بار کیا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں, مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں, مسجد کے ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں, صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں امام الانبیاء خاتم پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے, دنیا کی ساری رشتے داریاں دنیا میں ختم ہو جائیں گے, میری رشتے داری وہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گی. آج میں نے علی کے گھر جا کر کے علی کی بیٹی کے ساتھ پیغام نکاح صرف اس لیے دیا تھا کہ اگر علی نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا کل میدان قیامت میں مجھے علی رسول اللہ کا رشتے دار کہا جائے گا, مجھے علی کا داماد کہا جائے گا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے طرف سننے کے بعد اپنی بیٹی ام کلثوم کا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر کے حضرت عمر کو اپنا رشتے دار ہی نہیں بنایا, رسول اللہ کا رشتے دار بنا دیا, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرابت دار بنا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ وہ عظیم رشتے ہیں جس رشتے کو پروردگار عالم نے اتنا محبوب و مکرم بنایا ہے کہ جسے دنیا سے لے کر کے آخرت تک پروردگار عالم نے باقی رکھ دیا ہے. وہی عظیم رشتہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذریعہ قرابت نہیں ہے. نبی آخر الزمان خاتم پیغمبر وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ رسول کائنات ارشاد
فرماتے ہیں لوگوں حسن میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بھی بیٹا ہے، اور جب سے رسول کائنات نے فرمایا اس زمانے سے لے کر کے آج تک دنیا حضرت امام حسین کو شہزادے رسول اللہ کہتی ہے، ابن رسول اللہ کہہ کے پکارتی ہے، اور قیامت تک جب پھر وہ زمین پر ایک ہمت رسول کا طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہنے والا باقی ہوگا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہزادے رسول اور ابن رسول کے نام سے ہی یاد کرتا رہے گا۔ حضرات امام علی مقام سید الشہداء شہید کربلا راکب دوست مصطفیٰ ہے، جن کو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنا لگاؤ ہے، اور کیوں نہ ہو دیدار ملت اسلامیہ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا خطبہ جن کی مدح سرائی پروردگار عالم نے قرآن عظیم میں بھی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حمید میں امام الانبیاء خاتم پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود فرمایا، اے بھائیو آپ دنیا میں اپنے تبلیغ کے نبوت و رسالت کا مطالبہ نہ کریں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اگر آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو صرف آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اور نظام ملت اسلامیہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اپنے آل اولاد کی محبت کا مطالبہ فرمایا۔ میں اور آپ کو چاہیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اولاد رسول سے بھی محبت کریں، امام حسن سے بھی محبت ہو، امام حسین سے بھی محبت ہو، مولا کائنات سے بھی محبت ہو، شہداء کربلا سے بھی محبت ہو، اور اپنی ملت اسلامیہ محبت تو ہے ہی، یہ محبت ہی کا تقاضا ہے کہ ایام محرم الحرام آتے ہیں تو ہم اولاد کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر والوں کی یاد اور محبت ایسا تازہ ہوتی ہے، ایسا تازہ ہوتی ہے کہ شاید ہی کوئی پتھر کے انسان بچتا ہو کہ جس کے دل میں شہداء کربلا کی یاد نہ ہو جاتی ہو اور اس عظیم واقعے کی یاد تازہ نہ ہو جاتی ہو جو آج سے 1374 سال پہلے سرزمین کربلا پر واقع ہوا تھا۔ یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ آج سے 1374 سال پہلے محرم الحرام سن 61 ہجری کو سید الشہداء راکب دوست مصطفیٰ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حسین بن علی کہ جن کو اللہ کے رسول نے محبت ہی نہیں فرمایا، وہ حسین بن علی جن کو مصطفیٰ جان رحمت کی تنویر کہا جاتا ہے، وہ حسین بن علی جن کو قرآن کی تفسیر کہا جاتا ہے، وہ حسین بن علی کہ جن کو دین کا سچا محافظ کہا جاتا ہے، وہ حسین بن علی رسول اللہ نے جن کے لیے سچے مکمل کر دیا، وہ حسین بن علی کہ جن کے بارے میں سرکار خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ دین حسین، دین پناہ حسین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسین دین بھی ہے اور دین کی پناہ اور محافظت کرنے والا بھی ہے، وہ حسین بن علی کہ جن کی یاد کو ڈاکٹر سر اقبال لاہوری علامہ اقبال اپنے دل میں بساتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک تربیت اللہ، ایک سجدہ شبیری، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہی شہزادہ جسے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک مرضی ہے، اور ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لواب الحسین کما یرسول رجل التمرد، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی در دولت پر جب امام علی مقام حاضر ہوا کرتے تھے تو حضرت امام علی مقام کی حاضری کے بعد اللہ کے رسول امام حسین سے محبت ہی نہیں فرماتے تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول امام حسین کے لواب کو، ان کے لمحۂ ناز کو اپنے منہ میں رکھ کر کے ایسے جھوٹا کرتے تھے جیسے دنیا کا انسان خود میں جھوٹا کرتا ہو۔ یہ نبی رحمت کے قابل محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل محبت ہے اپنے بیٹے امام حسین سے۔ اللہ کی تو صرف محبت ہی ہے، حالت نماز میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی محبت کا ظاہرہ فرمایا ہے کہ آج تک دنیا میں ایسی محبت کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، امام علی مقام کی عمر مبارک کم ہے، بچپنے کا زمانہ ہے، امام حسین مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ خطیب جب جمعہ کے دن
منبر نور پر خطبہ دیا کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ درمیان خطبہ وہ منبر سے اتر کر کے چلے پھرے. اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ درمیان خطبہ کوئی دوسرا کام کرے. جب تک خطیب خطبہ پڑھتا ہو صرف اسے خطبہ ہی پڑھنا ہے. ہاں دو خطبوں کے درمیان تسبیح کی مقدار بیٹھ جانا ہے یہ اور بات ہے, لیکن اس درمیان اسے کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن امام الانبیاء خاتم پیغمبر وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار محبت دیکھو. اللہ کے رسول منبر نور پر خطبہ دے رہے ہیں. مسجد نبوی کی منبر پر خطبہ دینے والا پیغمبر جو حالت خطبے میں موجود ہے سرکار, اتنے میں امام علی مقام سید الشہداء شہید کربلا راکب دوسرے مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے آتے ہیں اور مسجد میں اطالوں میں تشریف لاتے ہیں کہ سرکار امام حسین چل رہے ہیں. کبھی دو قدم چلتے ہیں, کبھی گر جاتے ہیں, کبھی کھڑے ہوتے ہیں, کبھی گر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے شہزادے امام حسین کو اس حالت میں آتے ہوئے دیکھا تو سرکار نے خطبہ بند کر دیا. منبر سے اللہ کے رسول اترنے کے بعد امام حسین کو گود میں لیا, اپنی چادر میں چھپایا, پھر منبر پر سرکار تشریف لے گئے. جہاں سے خطبہ بند ہوا تھا وہیں سے خطبہ دینا شروع کر دیا. سرکار نے محبت کا بھی اظہار فرمایا, اشارہ بھی فرما دیا یہ میرا بیٹا بھی ہے, دین کا محافظ بھی ہے, اس کی حفاظت کرنا دین ہے, یہ کل دین کا محافظ بن کر کے چمکتا رہے گا. عزیزان ملت اسلامیہ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. حضرات کیوں نہ ہو یہی وجہ دی ہے ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ غنیمت کا مال آتا تھا تو ان حضرات کو دوہرا حصہ دیا جاتا تھا, ایک جہاد فی سبیل اللہ کا اور دوسرا حصہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی. یہ پڑھوا تو حضرت عمر فاروق اعظم جیسا آپ لوگ کتابیں پڑھتے ہوں گے جانتے ہوں گے. عمر فاروق اعظم وہ جلیل القدر اور صاحب روب و رتبہ خلیفۃ المسلمین ہے. مسند خلافت کا جلوہ افروز ہونے سے پہلے, امیر المومنین بننے سے پہلے, جانشین رسول اللہ ہونے سے پہلے عمر فاروق اعظم کا سرزمین عرب پر یہ عالم تھا کہ عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو عمر کا نام لے کر کے لایا کرتے تھے. خاموش ہو جاؤ عمر آ رہے ہیں, مت رہو عمر آ رہے ہیں, چپ ہو جاؤ عمر آ رہے ہیں. بچے خاموش ہو جایا کرتے تھے عمر کا نام کیوں کرتے. لیکن یہی عمر فاروق اعظم ہے. حسنین کی اتنی محبت ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کھیلتے ہوئے باغ میں پہنچے. حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی عمر اور امام حسین کی عمر تقریباً برابر, اور بچے کبھی بچپنے میں ایسی مستی کرتے ہیں جو بڑوں تک پہنچ جاتی. ایسا ہوتا ہے بچوں کی مستی کبھی کبھی بچپنے میں ایسی ہوتی ہے جو بڑوں تک پہنچ جایا کرتی ہے, اور بڑوں تک پہنچنے والی مستی کبھی ایسی ہوتی ہے جو لڑائی جھگڑوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے, اور کبھی کبھی وہی مستی جنت کی ضمانت بن جایا کرتی ہے. یہاں وہی مستی تھی جو بڑوں تک پہنچی اور بڑوں کے لیے جنت کا ضمانت بن گئی. حضرت سیدنا امام حسین حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ٹہلتے ہوئے بزرگ کے باغ میں پہنچے. بچپنا تھا, کھیل سیکھا, وہ بھی کھیل یہ دنیاوی نہیں جو آج کل کا بچہ کھیلا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا حسین کھجوریں کھانے کو جی چاہتا ہے. امام حسین نے فرمایا میری بھی طبیعت چاہتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر درخت کے اوپر موجود, امام حسین نیچے موجود. حضرت عبداللہ ابن عمر کھجوریں کھا رہے ہیں, کھجوریں نیچے گرا بھی رہے ہیں, اور نہیں جانتا کہ جو آدمی درخت پر چڑھتا ہے وہ اچھے پھل خود کھاتا ہے, جو ذرا سا گڑبڑ ہوتے وہی نیچے گراتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں کھانا شروع کیا. دو چار کھجوریں کھایا, دیکھا کہ جتنی کھجور نیچے آ رہی ہے سب گڑبڑ ہے, اچھا مال اوپر سپلائی ہو جا رہا ہے, جو گڑبڑ ہے نیچے آتا ہے. حضرت امام حسین کو کچھ بات لگ گئی, غصہ آ گیا, نیچے ہی سے ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے نانا جان کے غلام کی اولاد, اچھی کھجوریں خود کھاتے ہو اور گڑبڑ نیچے گرا دیتے ہو. بس اتنا کہنا تھا کہ بات لگ گئی حضرت عبداللہ ابن عمر کو. کھجور کے درخت سے نیچے آئے, کیسی کھجور کہاں کی دوستی, اپنے گھر پہنچے, کیا کر کے میرے فاروق اعظم سے کہا ابو جان آج مجھے حسین ابن علی نے ایسی بات کہہ دیا ہے کہ مجھے لگ گئی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد
فرمایا کیا کہہ دیا ہے؟ کہا آج مجھے حسین ابن علی نے کہا ہے کہ وہ میرے نانا کے غلام کی اولاد تم اچھی کھجوریں کھاتے ہو، کل کھجوریں مجھے دیتے ہو۔ عمر فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی پیشانی کو چھو لیا۔ عمر فاروق اعظم فرماتے بیٹا کیا واقعی میں یہی کہا ہے؟ کہا یہی کہا ہے۔ کیا واقعی میں کہا ہے؟ کہا یہی کہا ہے۔ کہا بیٹا خوش ہو جاؤ، اگر حسین نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم میرے نانا جان کو غلام کی اولاد ہو تو گویا حسین نے ہمیں تمہیں جنتی ہونے کی دعوت دے دیا ہے۔ کہنے میں نہ جاؤ، چل کر کے لکھوا لو، کبھی یہ چیز سرل ہو جائے گی۔ یہ ہے رسول اللہ کی محبت۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھلا دیا یہ حسین ابن علی ہے، اگرچہ کم عمری ہے لیکن جو کہہ رہے ہیں وہ بلا شبہ حق کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہی شہزاد رسول ہے، یہی حسین ابن علی ہے جن کی عظمتوں کا خطبہ قرآن میں موجود ہے، جن کی فضیلت امام الانبیاء نے بیان فرمایا، جن کی پرورش جناب فاطمہ زہرا نے کیا۔ یہ وہ حسین ہے کہ جن کے لیے جنت سے فرشتے لے کر کے دنیا میں آئے۔ یہ حسین ہے کہ جن کے گھر میں جنت سے دسترخوان آیا اور کھانا اتارا گیا، لیکن وہی شہزاد رسول اللہ ہے۔ وقت آیا کہ امام الانبیاء خاتم پیغمبر وجہ تخلیق کائنات نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سنت عظیمہ پر بھی شہزاد رسول نے عمل کیا جس سنت کو اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریباً 50 سال کی عمر مبارک میں مکے سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے فرمایا تھا۔ ایک وہ زمانہ تھا جب کفار مکہ نے مکے میں رہنا دشوار کر دیا، اللہ کا حکم آیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمایا۔ ایک وہ زمانہ آیا جب حضرت امیر معاویہ کی مثال کے بعد یزید جیسا فاسق و فاجر انسان تخت نشین ہوا اور اس نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے کے اوپر مدینہ میں رہنا دشوار ہوا تو اپنے نانا جان کی سنت عظیمہ پر عمل کرتے ہوئے سرکار کو اس شہر کو چھوڑ دیا جو شہر کائنات عالم میں سب سے افضل و اعلیٰ۔ مدینہ دنیا کے تمام شہروں میں سب سے اچھا ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ دنیا کے کسی حصے میں ہم کیوں نہ رہے، موت آئے تو مدینے میں آ جائے، مغفرت ملے تو مدینے میں مل جائے، گزر ہو تو مدینے میں ہو جائے۔ کاش کی مرنے سے پہلے یہ آ جائے اس شہر کو دیکھ لے جو شہر کائنات عالم میں سب سے بہتر ہے۔ اور بہتری کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نبی اکرم نے خود ارشاد فرمایا ہے لا یقوم النبی الا فی حق الامرۃ۔ دنیا کا کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی پیغمبر ہو، کوئی بھی رسول ہو، اس کا مثال وہی ہوا کرتا ہے جو جگہ اس کے نصیب کائنات عالم میں سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے۔ نبی اکرم مدینے میں جلوہ فرما ہے، سرکار کا مثال مدینے میں ہوا۔ اللہ کے رسول کے مقدس جگہ مدینہ میں ہے، اور پھر مدینہ تو وہ جگہ ہے مسلمانوں کہ مدینے کا ایک حصہ لوح سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، ملائے اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔ کائنات کا کوئی حصہ اس جگہ سے زیادہ افضل و فاضل نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ جانتے ہو وہ جگہ کون سی ہے؟ مدینے کی وہ جگہ، زمین کا وہ حصہ جس حصے پر آج امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس میں نبوت و رسالت رکھا ہوا ہے، زمین کا وہ حصہ لوح و کرسی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ سارے ملت اسلامیہ وہ شہر مدینہ جہاں نبی اکرم جلوہ فرما ہے، اتنا افضل و اعلیٰ ہے، اسی شہر کو حسین ابن علی چھوڑ رہے ہیں، اسی شہر کو علی حسن چھوڑ رہے ہیں، اسی شہر کو علی اکبر چھوڑ رہے ہیں، اسی شہر کو حضرت قاسم چھوڑ رہے ہیں، اسی شہر کو جناب زینب چھوڑ رہی ہے، صرف اس لیے کہ ہم سے شہر چھوٹے لیکن رسول اللہ کا دین نہ چھوٹنے پائے، نبی اکرم کا قرآن نہ چھوٹنے پائے، نبی اکرم کا قانون نہ چھوٹنے پائے، ہم رہے نہ رہے قیامت تک رسول اللہ کا دین باقی ہے۔ اور آج انسان ہے شہدائے کربلا کا جو اسلام اپنی تمام سر پاکیزیوں کے ساتھ ہم اور آپ کے درمیان میں موجود۔ آج اگر اسلام کو سمیٹ دیا جائے ایک لفظ حسین لکھا ہوا نظر آتا ہے اور اسے پھیر دیا جائے، پھیلا دیا جائے تو پورا مذہب اسلام۔ امام علی مقام کی عظیم قربانی ہے کہ انہوں نے اپنا پورا کنبہ، نبی اکرم کا پورا گھرانہ صرف اور صرف اسلام کی بقا، اسلام کی حفاظت
قرآن کا تحفظ، دین اسلام کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، جاتے جاتے دنیا کو پیغام دیا، اے دنیا کے لوگوں تم رہو نہ رہو ہمیشہ کوشش بات کی کرو کہ تمہارے سب سے اسلام کو قوت مل جائے، اسلام زندہ اور پائے جائے۔ اللہ کے رسول نبی اکرم مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی شہزادے جن کی عظمت و فضیلت کا یہ عالم قرآن خطبہ پڑھے، نبی آخر الزمان تاریخ کو توفیق فرمائے، خلفائے راشدین جن کا وہ احترام فرمائے، جن کے دلوں میں اللہ کے رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ اللہ کے رسول بن جائے، جن سے محبت کرنے کے لیے دعائیں نبی آخر الزمان اللہ کی بارگاہ میں دست نبوت پھیلا کر کے زبان نبوت سے فرمائے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہی اگر اولاد رہی ہے جو اس زمانے میں مدینے کو خیر بات کہتی ہے جب یزید تخت نشی ہوتا ہے اور حضرت سیدنا امام علی مقام حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ امام حسین گورنر ہاؤس میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ کی بہن زینب نے روکا، طرح جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا، ولید ابن عقبہ نے بلایا ہے، جانا ضروری ہے۔ حضرت زینب نے ارشاد فرمایا جائیے، لیکن چند لوگوں کو ہمراہ لے کر کے جائیے، مجھے خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ گورنر ہاؤس میں آپ کے ساتھ مکر ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ فریب ہو سکتا ہے۔ واضح فرماتے ہیں کہ شہزادے رسول اللہ نے اپنے ساتھ چند جوانوں کو بھی لے لیا، گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے، جوانوں کو گورنر ہاؤس کے باہر کھڑا کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تب تک یہاں سے نہ ہٹو گے جب تک میں باہر نہ آ جاؤں، اور اگر میری آواز تیز سنائی پڑے تو سمجھ لو کہ معاملات خطرے سے باہر ہو رہے ہیں، بنا کھجے کرنا آ جاؤ گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے، ولید ابن عقبہ نے بیعت کا مطالبہ کیا، آپ نے صحیح طور پر 7 لفظوں میں جواب دیا، بیعت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے جو گھر کے بند کمرے میں کر لیا جائے، گورنر ہاؤس کے حال میں بیٹھ کر کے کر لیا جائے، بیعت کا مطالبہ کرنا ہے مدینے کے گورنر ہاؤس سے باہر نکلو، اہل مدینہ سے بیعت کا مطالبہ کرو، اہل مدینہ سے کہو کہ یزید امیر المومنین ہے، یزید نے جانشینی کا اعلان کر دیا ہے، یزید نے خلافت کا اعلان کر دیا ہے، اہل مدینہ بیعت کرنے پر ہے۔ بیعت کے بارے میں سوچیں گے، اللہ کے رسول نبی آخر الزمان کا یہ شہزادہ جواب دے کر کے نکلنا چاہتا ہے۔ ولید نے مروان سے مشورہ کیا، مروان نے کہا موقع اچھا ہے قتل کر دو، ورنہ اس جماعت اتنی بڑی جماعت ہوگی کہ ان سے مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا۔ شہزادے رسول حضرت سیدنا امام علی مقام نے پلٹ کر کے مروان ابن حکم کو جواب دیا تھا، وہ ابن عرصہ کیا تو مجھے قتل کرے گا یا تیرا باپ آ کر کے قتل کرے گا؟ کیا تجھے اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ آج مشرق سے لے کر مغرب کا اور شمال سے لے کر کے جنوب کا میرے علاوہ رسول اللہ کا کوئی بیٹا اور نواسا نہیں ہے؟ تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی کا میں بیٹا ہوں، جس نبی کا میں نواسا ہوں، تیری حیا کہاں چلی گئی ہے؟ کیا تو میرے قتل کا مشورہ دیتا ہے؟ اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کرنا چاہتا ہے؟ ادارے ملت اسلامیہ، لیکن وہ بدنیت انسان مروان کہ جس کے اوپر رسول اللہ کی لعنت نہیں ہو، کہ جس کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن رہا ہو، بنا بتاؤ کہ وہی مروان تو تھا کہ جس کے بعد بیگم کو اللہ کے رسول نے شہر بدل فرما دیا تھا، ارشاد فرمایا تھا سارے لوگ دنیا کے مدینے میں رہ سکتے ہیں، لیکن حکم کو اگر رہنا ہے تو وہ طائف میں جا کر کے زندگی گزارے، مدینے میں نہیں رہ سکتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سے حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے لانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حکم وہ مروان و قتل میں ابھی فهو يستحق من اللعنة، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحکم کے اوپر لعنت کیا تھا، اور اس وقت کیا تھا جب یہ مروان اپنے باپ کے سر کی ہڈیوں میں موجود تھا، تو کس طرح وہ اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق ہوا، اسی طرح یہ بھی ملعون ہوا، تو یہ بیٹا بھی ملعون ہے جس کے اوپر نبی کی لعنت ہے، باپ بھی ملعون ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرمایا، وہی تھا جو اللہ کے رسول کی زبان نبوت و رسالت کا ملعون ہو، بھلا بتاؤ اس سے وفا کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ یہی مروان ہے پیدا ہوا جس کی ماں تحریک کے لیے نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں لائی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تحریک کے لیے لائی ہو، هو الغزو ابن الغزو، یہ تو گرمیدان کا بچہ گرمیدان پیدا ہوا ہے، جس سے وفا کی امید نہیں ہو سکتی ہے، بھلا بتاؤ اس مروان سے توقع ہو سکتی ہے کہ بھلائی کرے گا، امید ہو سکتی ہے کہ وفاداری کرے گا؟ یہی مروان تھا جس نے حسین بن علی سے کیسر کا
مشورہ دیا، لیکن شہزادے رسول اللہ نے اس کا جواب دیا۔ گورنر ہاؤس سے باہر تشریف لائے اور رات کے سناٹے میں شہزادے رسول اللہ نے اپنے چند نفوس قدسیہ کو لیا، والد مکرمہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کیا، نبی کون مکہ کے روضہ انور پر حاضری کی سعادت حاصل کیا، آخری سلام کیا، مدینہ طیبہ کو الوداع کہہ دیا۔ سفر کا آغاز ہو جاتا ہے، نبی رحمت کی سنت پر عمل ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا شہزادہ چل رہا ہے، اپنے چند نفوس قدسیہ کے ساتھ چل رہا ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ چل رہا ہے، آل ابا کے ساتھ چل رہا ہے، آل اطہار کے ساتھ چل رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے جن کی پارٹی کا خطبہ قرآن پڑھتا ہے، ان لوگوں کو لے کے جا رہا ہے جن کی محبت کا مطالبہ قرآن نے کیا ہے، اور ملت اسلامیہ اس حال میں معروف چل رہے ہیں کہ آگے آگے خود چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے موت کا فرشتہ رکھا۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کی موت یا اس کا وصال یا اس کی شہادت یا اس کا خاتمہ رب نے کاتب قدرت نے جہاں تحریر کر دیا ہے، دنیا میں ایسے حالات و اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ کسا آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے، پھر اس کی موت آیا کرتی ہے، پھر اس کی شہادت ہوا کرتی ہے، پھر اس کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہم اور اپنے سماج اور معاشرے میں بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی آدمی کی جھگڑی کا عالم ہوتا ہے، لوگ آخری سانس کا انتظار کرتے ہیں، سب لوگوں کو یقین ہوتا ہے اب اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، لوگ پانی پلاتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، لوگ آسانی سے روح نکلنے کی دعا کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر جب پورا گھر کسی آدمی کے آخری سانس کا منتظر ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک آدمی کے مشورے سے اس بیمار کو اٹھا لیا جاتا ہے، گھر کے باہر لے جایا جاتا ہے اور دیکھا یہ جاتا ہے، کبھی راستے میں اس کی روح نکل جاتی ہے، کبھی ہاسپٹل میں روح نکل جاتی ہے، علاج سے پہلے نکل جاتی ہے، علاج شروع ہوتے ہی نکل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پورا معاشرہ جب اس کی روح نکلنے کا منتظر ہوتا ہے، ایک آدمی کے مشورے پر عمل ہو جاتا ہے، پھر کے باپ ایسے بن جاتے ہیں، رب نے اس کی موت وہی لکھی ہے، اس کی ایک آدمی کی بات سارے لوگ مان لیتے ہیں، اس کو لے کے وہی پہنچ جاتے ہیں جہاں رب نے اس کی موت لکھا ہے، اور جہاں وہ پہنچتا ہے وہ اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہدائے کربلا مدینے سے چلتے ہیں، مکے پہنچتے ہیں، اور مکے سے بھی مدینے سے یہ واقع مسافروں کا سفر ہوتا ہے۔ آقا کریم نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ شہزادے جب مکے میں پہنچتے ہیں تو حضرات مکے کے صحابہ کرام نے انتہائی شاندار خیر مقدم کیا، استقبال کیا۔ شہزادے رسول اللہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں ایک پناہ گزی کی حیثیت سے جلوہ فرما ہے، صحابہ پر کے بچھائے ہوئے ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کی شاندار عزت کی جا رہی ہے، بہترین استقبال کیا جا رہا ہے، ہر آدمی کی زبان پر مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ اے شہزادے رسول آپ ہم بے تشریف لائے، اللہ کا شکر و احسان ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، روئے زمین پر آپ سے افضل و اعلیٰ کوئی انسان نہیں ہے، آپ ہمارے درمیان رہیے، ہم آپ کے لیے پردے بچھانے کو تیار ہے، آپ کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چند دنوں قیام کے بعد جب اہل کوفہ نے بار بار اصرار کرنا شروع کیا ہمارے درمیان کوئی ہے نہیں، یہاں جو بھی ہے وہ سب کے سب یزید کے ماننے والے ہیں، اس کے متبع ہو چکے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے، اسے امیر المومنین مان لیا ہے، اسے خلیفۃ المسلمین مان لیا ہے، اس کی جانشینی کو تسلیم کیا ہے۔ ہم تو اپنے قاضی کے ساتھ نہ تو شریک جمعہ ہوتے ہیں نہ شریک عیدین ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی پروردگار عالم کا فضل ہے کہ آپ دنیا میں موجود ہیں، آپ ہم میں تشریف لائیے، ہم آپ کو امیر المومنین مانتے ہیں، جانشین رسول اللہ مانتے ہیں، ہم آپ کو خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں، ہم آپ کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح کے مضامین سے بہت سارے خطوط آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نے ان خطوط کو سامنے رکھا، ان کے مضامین کو پڑھا، ان کو نگاہ کے سامنے رکھتے ہوئے شہزادے رسول نے کربلا جانے کی تیاری شروع فرما دیا۔ مکہ مکرمہ کے کبار صحابہ کرام آگے بڑھتے ہیں، حضور آپ کو معلوم نہیں ہے یہ وہی کوفہ جہاں جانے کا آپ ارادہ فرماتے ہیں، یہ وہی کوفہ ہے جس نے آپ کے والد گرامی مولائی کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ کھلی ہوئی غداری کیا ہے، یہ وہی کوفہ ہے جہاں کے لوگوں نے آپ کے بھائی حسن مصطفیٰ کے ساتھ کھلی ہوئی غداری کیا ہے، یہ کبھی آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہرگز کوفہ کا ارادہ نہ فرمائے، لیکن تاریخ شاہد ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اصرار فرمایا کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ کل میدان قیامت میں اگر پروردگار عالم نے مجھ سے پوچھ لیا حسین ابن علی
جب کوفہ کے لوگوں نے تمہیں دعوت دیا تھا تو تم نے ان کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کیا؟ ان کی دعوت میں لبیک کیوں نہیں کہا؟ ان کو ظالم و جابر کے ہاتھ میں کیوں تم نے دے دیا؟ میں کل میدان قیامت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن صحابہ کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو روکنے میں کامیاب ہے۔ آپ کو نہیں جانا ہے، شہزادے رسول اللہ آپ کو یہی رہنا ہے۔ وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ غداری کریں گے، وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ ظلم و جفا کریں گے، وہاں کے لوگوں کے اندر وفا کی روح نہیں ہے، وفاداری پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو بار بار جانے کا اقرار فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام اور امام حسین کے درمیان وہاں بیٹھ کر کے مشورہ ہوتا ہے۔ حضور جانے ہی کی جہاں تک بات ہے، جانے سے پہلے حالات کا جائزہ لینا ہے، پہلے کسی اور کو بھیج دیا جائے، حالات معلوم ہو جائے، حالات بہتر ہو تب آپ جانے کی تیاری فرمائے، اس سے پہلے نہ جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے بعد صحابہ کے مشورے پر عمل فرمایا اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا، یہ کہہ کر کے کہ آپ صبح پہنچے وہاں کے لوگوں سے میرے نام کی بیعت لے اور وہاں کے حالات کو دیکھ کر کے مجھے خط تحریر کریں، جیسے حالات ہوں گے میں پھر اپنا ارادہ اسی طرح کروں گا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ تشریف لے جاتے ہیں، کوفہ میں آپ کا خاندان استقبال کیا، ایک ہی دو دن کے اندر تقریباً 12,000 کوفیوں نے امام علی مقام کے نام کی بیعت حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر کر لیا۔ آپ نے لکھا، خط تحریر فرمایا، یہاں کے حالات بہتر ہے، آپ کے نام پر لوگ جانے دینے کے لیے قربان ہے اور آپ کے نام کی بیعت تقریباً 12,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر کر لیا ہے، حالات بہتر ہے، اس لیے آپ مکہ کے ہاتھ تشریف لائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملتا ہے اور اوپر وہاں پر اجلی شروع ہو جاتی ہے، حضرت مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، آپ کے اولادوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، جس سے بے خبر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملتا ہے، آپ یہاں سے جلد پڑھتے ہیں۔ لیکن جب امام حسین نے سفر کیا وہ دن وہ ایام بالکل حج سے قریب تھے، حجت المبارکہ کا مبارک مہینہ، ایسے وقت میں پوری دنیا کا مسلمان کعبہ کا ارادہ کرتا ہے۔ حسین ابن علی مکہ چھوڑ کر کے کوفہ جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں، لیکن رات کا اظہار اس وقت ہوا جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات مقام صفا ہمیں عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی۔ فرزدق نے ایک سوال کیا اور وہ بھی سلام و کرام کے بعد چڑھتا ہوا سوال، اللہ کے رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو سلام کرنے کے بعد فرزدق نے پوچھا تھا، اے شہزادے رسول، اے ابن رسول اللہ، اے حسین ابن علی، ایام حج بالکل قریب ہے، پوری دنیا کے مسلمان کعبۃ اللہ کا ارادہ کر رہے ہیں، حج مبرور کی زیارت سے سرفراز ہونے کے لیے حرم کعبہ میں تشریف لا رہے ہیں، مکہ میں آ رہے ہیں، کون سی اتنی جلدی بڑی ہوئی تھی کہ آپ نے مکہ کو خیر خواہ کہہ دیا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت رات کا اظہار فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے یقین تھا کہ اگر میں مکے سے نہ نکلتا تو وہی گرفتار کر لیا جاتا، میری وجہ سے خون خرابہ ہوتا، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی حرمت پر مار ہو جاتی، اور میں نے اپنے والد گرامی سے سنا ہے نبی آخر زمان کا فرمانے والی شان ہے، آنے والے زمانوں میں ایک دن ایسا بھی ہوگا جب ایک بیٹے کی بنیاد پر کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کر دیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کعبہ پر آنچ آ جائے، اللہ کے گھر پر آنچ آ جائے، اس کی حرمت پامال ہو جائے، اس لیے میں نے ایام حج قریب ہونے کے باوجود مکہ کو خیر خواہ کہہ دیا اور اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے علی مقام فرزدق سے سوال فرماتے ہیں، فرزدق بتاؤ اہل کوفہ کا کیا حال ہے؟ فرزدق نے بھی وہی جواب دیا جو کوفہ والوں نے جواب دیا، جو مکہ والوں نے کہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے کو مخاطب کر حسین ابن علی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہی کوفہ ہے جہاں کے لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ غداری کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ غداری کیا، یہ کبھی وفاداری نہیں کر سکتے ہیں، اس کی سوارے تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن ان کی تلواریں اور ان کے دل بڑی میاں کے ساتھ ہے، یہ کبھی آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں، فرزدق پروردگار عالم کے قدرت میں کسی کو مجال نہیں ہے کہ کچھ کہہ سکے، اللہ کی جو مرضی ہوگی بہتر ہوگا، ہم نے تو ارادہ کر لیا، اب ہمیں کوفہ جانا ہی جانا ہے۔ شہزاد رسول اللہ کے رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مکہ سے
کوفہ کی طرف رواں ہے۔ حضرات مختلف مقامات پر قیام کے بعد شہزاد رسول امام علی مقام سید الشہداء شہید کربلا اپنی آخری منزل پر قیام پذیر ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے وقت میں جب بالکل ظہر کا وقت قریب آنے والا ہے اور ایک ہی منزل کے بعد ارض نینوا آنے والی ہے، سرزمین صف آنے والی ہے، ارض کربلا آنے والی ہے، وہی کربلا کی سرزمین آنے والی ہے جس کربلا پر آج سے بہت زمانے پہلے جنگ صفین کے موقع پر جب مولائی کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا گزر ہوا تھا، تو اسی صفین کی جنگ کے موقع پر کربلا میں مولائی کائنات پہنچے تھے۔ لوگوں سے آپ نے پوچھا تھا لوگوں یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا امیروں نے جان رسول اللہ یہ کربلا ہے۔ حضرت علی اس موقع پر کربلا کی سرزمین پر بیٹھ کر اتنا روئے تھے آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کی وجہ سے زمین کربلا سر ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا امیر المومنین اس قدر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میں ایک ہے نبی آپ الفضا کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکلے، میں نے عرض کیا آپ سے لاکا بھی ہوگی رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو قربان ہو جائے، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور جبریل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ القریب آپ کے بیٹے حسین کو آپ کی امت کے لوگ تاکہ فرات پر قتل کر دیں گے، دریائے فرات کے کنارے ذبح کر ڈالیں گے، راستے کربلا پر شہید کر دیا جائے گا۔ اے لوگوں یہ وہی کربلا ہے جہاں میرے بیٹے حسین کو میرے جان کی امت کے لوگ ذبح کر ڈالیں گے، اسی لیے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں۔ حضرات اسی کربلا کی سرزمین سے ایک منزل پہلے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیان فرماتے ہیں جب دھوپ کی شدت ہو جاتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے اہل قافلہ کو خودیا ہے کا انتظامات کرو، جانوروں کو پانی پلاؤ، کجاوے اتار دو، تھوڑی دیر آرام کرو۔ اللہ کے رسول کے شہزادے کا حکم اہل قافلہ نے قیام کیا، سواریوں کو پانی پلایا گیا، تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے پورا مقدس قافلہ کربلا سے ایک منزل پہلے ٹھہرا ہوا۔ ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا کہ سامنے سے اونچی ہوئی گرد نظر آئی۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں آپ کو رفع نے جا کر عرض کیا حضور سامنے کی گرد یہ بتلاتی ہے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ نیک ارادے سے آ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمارے گلے لگنے کے لیے تیار ہے، ہم اسے گلے لگانے کو تیار ہے۔ اگر غلط ارادے سے آ رہے ہیں اللہ منتظم حقیقی ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چند لمحہ گزرا، جب پھٹی پتا چلا کہ ہوئی ابن ریاحی 1000 فوجیوں کے ساتھ چلا رہا ہے۔ ہوئی ابن ریاحی اسی میدان جا کر کے ٹھہرتا ہے جس میدان کے شہزادے رسول نے اپنا قیام کیا تھا۔ اللہ کے رسول نبی السما کے شہزادے نے دیکھا کہ ہوئی ابن ریاحی کے فوجی کیا سے ہے، ان کے جانور کیا سے ہے۔ کریم نے امام علی مقام سید الشہداء شہید کربلا نے اپنے رفقا ساتھیوں کو حکم دیا ہوئی ابن ریاحی کے سپاہی جاتے ہیں، ان کے جانور جاتے ہیں، یہ دھوپ میں چل کر کے آ رہے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کرو، ان کی سواریوں کو پانی پلاؤ۔ امام علی مقام کا حکم تھا آپ کو جمعیت قافلہ والوں نے مل کر کے ہوئی ابن ریاحی کو، اس کے لشکریوں کو، ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ یہ سارے لوگ کراٹ سے اپنی پیاسے اٹھا لیتے ہیں، اطمینان ہو چکا ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے، اذان دی جاتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تنہا نماز پڑھنا چاہتے ہو، الگ اپنی جماعت کرنا چاہتے ہو یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حضور نے بڑا پیارا سا جواب دیا تھا شہزادے رسول آپ سے افضل بھی یہ زمین پر کون ہے، آپ سے بہتر بھی یہ زمین پر کون ہے؟ آپ اللہ کے رسول کے شہزادے ہیں، روئے زمین پر آپ کے علاوہ نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہم آپ کے مقتدی ہیں، آپ ہمارے مقتدا ہیں، امامت آپ کی ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تاریخ شاہد ہے شہزادے رسول اللہ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ہوئی ابن ریاحی اپنے 1000 فوجیوں کے ساتھ شہزادے رسول کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کرتا ہے۔ عصر کا وقت ہوتا ہے، عصر کی اذان ہوتی ہے، امام حسین نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ہوئی ابن ریاحی نے امام علی مقام کے اہل قافلہ کے ساتھ امام حسین کے پیچھے نماز عصر کی جماعت کے ساتھ پڑھا، اور جب عصر کی نماز ہو گئی امام حسین نے مال حکم دیا اپنے جمعی اہل کارواں کو
تیاری کر لو، بچے سے باندھ لو، کجاوے کس لو، سفر کی تیاری کرو. وہ ابن ریاحی اب 1000 فوجیوں کے ساتھ سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے. حسین ابن ریاحی کہاں جانے کا ارادہ؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میری مرضی، مجھے جہاں جانا ہے جاؤں گا. تو ابن ریاحی نے کہا کہ میں تو اس طرح نہ کر سکوں گا، مجھے تو میرے آقا نے حکم دیا ہے میں کسی طرح سے آپ کو اپنے آقا تک پہنچا دوں. آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا آقا کون ہے؟ کہا میرے آقا عبید اللہ ابن زیاد نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر وہاں تک پہنچا دوں. آپ نے ارشاد فرمایا تیرا مقصد حاصل ہونے سے پہلے تجھے تجھ پر تیری ہر ہوئے تیرا یہ مقصد کبھی تجھے حاصل نہ ہوگا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. میں جیتے ہی عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تیرے قبضے میں رہ کر کے چلا جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. تو ابن ریاحی نے کہا حضور اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تو میں اسے بھی یہی جواب دیتا، لیکن آپ تو اللہ کے رسول کے شہزادے ہیں، آپ تو خاتون جنت کے جگر والے ہیں، آپ تو مولائی کائنات کے خدمت ہیں، آپ کی تو تعریف اور مدرسائی پروردگار عالم نے قرآن میں کیا ہے. میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا حضور کوئی ایسی صورت اختیار کروا دیجیے کہ میرے لیے بھی جواب کی صورت بن جائے اور آپ کے لیے بھی جواب کی صورت بن جائے. آپ نے وہیں سے قادریہ اور کوفہ کے درمیان کا تیسرا راستہ اختیار فرمایا. یہ بھی راستہ کوفہ ہی کو جاتا تھا، یہ بھی راستہ کربلا ہی کو جاتا تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل رہے ہیں. اپنے پورے 1000 فوجیوں کے ساتھ امام علی مقام کو گھیرے میں لیے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. سید الشہداء شہید کربلا آپ کے نیگا پر قدم رکھتے ہیں، کربلا کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں. آپ کو روکا جاتا ہے. آپ ارشاد فرماتے کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا یہ آتے نینوا ہے، یہ آپ کے طرف ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اور چند قدم چلنے دو، چند قدم اور چل رہے ہیں. امام علی مقام کے آگے بند ہے، کجاوے میں جلوہ فرما ہے، مولا کی اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ اللہ والوں کی جماعت ہے، یہ شہزادے رسول چل رہے ہیں، یہ نبی آخر زمان کے آنے والا جا رہے ہیں. ان کا یہ حال ہے کہ یہ نبی کے راستے پر چل رہے ہیں، موت ان کا پیچھا کیے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری ابھی چند قدم چلے کہ ہو گیا جنگی نے آگے بڑھ کر کے روکا. آپ کے ساتھ فرمایا کون سی جگہ آ گئی؟ بتایا گیا بس یہی کربلا ہے، یہاں سے دریائے فرات چند قدم کے فاصلے پر ہے. ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو یہی اتار دیں. شہزادے رسول اللہ نے اپنے کارواں کو حکم دیا، اہل قافلہ کو حکم دیا سواریاں روک دو، کجاوے اتار دو، خیمے نصب کر دو، سواریوں کو باندھ دو. یہ کربلا ہے، یہی کربلا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری سواریاں بندھیں گی، ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے، ہمارے جوان یہی موجود ہوں گے. ہم یہی ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے، قیامت تک کے لیے دین کو زندہ کر جائیں گے، مذہب کو قیامت تک کے لیے چمکا کر جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ شہزادے رسول کا حکم تھا، خیمے نصب ہو جاتے ہیں، سواریوں کو باندھ دیا جاتا ہے، کجاوے سواریوں کو اتار دیے جاتے ہیں. شہزادے رسول محرم الحرام سن 61 ہجری کی 2 تاریخ کو کربلا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، جس کو آج کی تاریخ سے جوڑا جائے 1374 سال پہلے یہ واقعہ اسی مہینے کی 2 محرم الحرام کی تاریخ کو پیش آیا تھا، جب کاروان رسول اللہ مدینے سے مکہ اور مکے سے ہوتا ہوا ارض نینوا پر پہنچا تھا. وہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کی تاریخ تھی. اس دن آپ نے وہاں خیمہ نصب کیا. دوسرے ہی دن سے ابن ریاحی کی 1000 فوجوں میں اضافہ ہونا شروع ہوتا. 1-2 ہزار نہیں، 4-6 ہزار نہیں، 72 یا 82 آدمی کے مقابلے میں کل 22,000 کا لشکر جرار کربلا کے میدان میں انسانوں کا پھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر نظر آنے لگتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ 72 آدمی کے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر تیار کرنا اور اتنے بڑے لشکر کو سب آرا کر دینا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے. یزیدیوں کے اوپر شہزادے رسول اللہ کا اتنا روب غالب تھا کہ ان کو یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ اگر یہ تعداد میں کم ہے، اگر سے ان کی تعداد کم ہے، لیکن ان کی رگوں میں تو دورہ ید اللہ ہی ہے. امام الانبیاء کا خون گردش کر رہا ہے. فاطمہ زہرا کی طاقت و قوت ان کے جسموں میں چھپی ہوئی ہے. فاتح خیبر کا خون گردش کر رہا ہے. اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ 82 آدمی کے مقابلے میں
22,000 کا لشکر جرار کوفہ کے میدان میں اتار دیا جاتا ہے. اس پر بھی بس نہ ہوا اور 7 محرم الحرام سے نہر فرات پر 500 یزیدیوں کو کھڑا کر کے نہر فرات پر پہرا بیٹھا دیا جاتا ہے. دریائے فرات سے انسان بھی پانی پیئیں گے, چرند و پرند بھی پانی پیئیں گے, درندے بھی پانی پی سکتے ہیں, کتے اور بھیڑیے بھی پانی پی سکتے ہیں. اگر پانی بند کیا گیا تو خیمے حلیمہ پر بند کیا گیا, اولاد رسول اللہ پر بند کیا گیا, نبی اکرم کی اولاد پر بند کیا گیا, پانی ان لوگوں پر بند کیا گیا کہ جو لوگ اگر دعائیں مانگتے تھے تو پروردگار عالم جنت سے کوثر کی نہر کربلا میں بھیج دیتا. ایسے لوگوں کے لیے دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, یہ تو امتحان کی بات تھی, صبر سے نبوت آزما ہونا تھا اور امت رسول اللہ کو سبق دینا تھا. مصیبت آئے, موت آ جائے, سب کچھ قربان کرنا پڑے, بھوکے پیاسے رہ کر اگر جان بھی دینی پڑے تو میرے طریقے پر عمل کر کے جان دے دو, اللہ کو خوش کر لو, رسول کو راضی کر لو, تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی ہو جائے گی. نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ اپنے 83 آدمیوں کے ہمراہ اسی کربلا کی تسلیم پر, کربلا کے ریت پر خیمہ تل ہے, پانی بند ہے, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, لیکن پروردگار عالم کے احکام کی بجا آوری میں ذرا سی کوتاہی کرنی چاہیے. آقا کریم نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نورانی قافلے, اگر بنظر غائب آپ دیکھو اور سوچو تو یقین کے ساتھ آپ کو کہنا پڑے گا کہ حسین ابن علی جب مدینہ سے چلے تھے, مکہ پہنچے تھے تو لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے, اور مکہ سے تشریف لے گئے تو بھی لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے. اس لیے کہ اگر کوئی آدمی لڑنے کے لیے جاتا ہے, جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے, قتل و قتال کرنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے ساتھ پہلوانوں کو لے جاتا ہے, اپنے ساتھ جوانوں کو لے کر کے جاتا ہے, اپنے ساتھ آلات ہر و ضرور کو لے جایا کرتا ہے. تاریخ شاہد ہے, خیمے آلے امام میں, خیمے آلے اطہار میں, امام علی مقام کے قافلہ سالاروں میں, نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی قافلے میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہزادہ موجود ہے, وہی دودھ پیتا ہوا بچہ بھی موجود ہے, وہی عابد ایمان بھی موجود ہے, وہی حضرت سکینہ بھی موجود ہے, وہی حضرت شہربانو بھی موجود ہے, وہی حضرت زینب بھی موجود ہے, وہی علو محمد بھی موجود ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام علی مقام لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے. اگر لڑنے کے لیے جاتے, اگر لڑنے کے ارادے سے جاتے, اگر جہاد کے ارادے سے گئے ہوتے, بچوں کے کام کرنا مقصد ہوتا تو ان بچوں کو ہی چھوڑ گئے ہوتے, بیماروں کو ہی چھوڑ گئے ہوتے, عورتوں کو ہی چھوڑ گئے ہوتے. اس آخر لوگوں کو لے کر کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام علی مقام کا, امام علی مقام اپنے شریعہ خالہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے صرف اس لیے تاکہ ہم دنیا کے کسی حصے میں بچ جائیں گے اور رسول اللہ کے دین کی حفاظت. وقت آ گیا, ضرورت پڑ گئی تو اپنے شیر خاص بچے سے لے کر کے نوجوان بیٹے تک کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. لیکن تاریخ شاہد ہے, حق بات کے سامنے سر نہیں جھکایا, گردن اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی شہزادے کربلا کی سرزمین سے جلوہ فرما ہے. سحر محرم سے پانی بند ہے, ایک طرف 22,000 کا لشکر, دوسری طرف 72 آدمی یا 82 آدمیوں کا ایک چھوٹا سا نورانی قافلہ, ایک طرف ایسو طرف کے سارے سامان موجود ہے, دوسری جانب نہ کھانے کا سامان ہے نہ پینے کا سامان ہے, پانی سے بند کر دیا گیا. ایک طرف چراغا اور روشنی کا سارا انتظام ہے اور دوسری جانب جلانے کے لیے تیل تک نہیں میسر ہے. ایک طرف ہر طرح کی ساری چیزیں موجود ہے, آلات ہر دو ضرورت کے لوگ لیس ہے, اور دوسری جانب جتنے لوگ موجود ہیں سب کے سب نے ہتھے اور میں ہاتھ آئے ہوئے ہے. ایک طرف تازہ سواریاں ہے اور دوسری طرف کا حال یہ ہے کہ سواریاں آسان سادے بھر بھی نہیں ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ تاریخ شاہد ہے, زمین و آسمان گواہ ہے کہ 7 محرم الحرام سے لے کر 9 محرم الحرام تک یہ قافلہ سالار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چلیے خانہ کے ساتھ اسی کربلا کی ریت پر, چاہے چلچلاتی دھوپ ہو, چاہے لو کے سویرے رہے ہو, زمانے سلوک کر کے باہر آ رہی ہو, حلق میں کانٹے پڑ گئے ہو, ایک دانہ حلق کے اندر نہ اترا ہو, اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کی حفاظت و حقانیت کے لیے شہزادے رسول اللہ نے کبھی بھی
دین پر نہیں آنے دیا، اسلام پر نہیں آنے دیا، احکام قرآن پر نہیں آنے دیا۔ لو محرم حرام سن 61 ہجری کے جس میں عاشور قریب آنے کو ہوئی، نماز عصر کے بعد سید الشہداء شہید کربلا اپنے خیمے سے باہر جلوہ فرما ہے، حضرت عباس وہی موجود ہے، آپ کے رفقا وہی موجود ہے، متعلقین وہی پیر وہی موجود ہے، حرم پاک کی سیدانیاں گھروں کے اندر جلوہ فرما ہے، گھوڑوں کے کانپوں کی آواز سنائی پڑتی ہے، حضرت زینب دیوی پر آتی ہے اور دروازے کی اوٹ سے کھڑی ہو کر کے حضرت امام علی مقام کا مقام کو مخاطب فرماتی ہے، میرے بھیا آپ سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تفکرات میں ہیں، آپ کو سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ظالم اشیاء کے فوجوں کے گھوڑوں کی آواز سنائی نہیں پڑتی ہے۔ امام علی مقام نے سر اٹھایا، دیکھا محمد بن تھا اپنے فوجیوں کے ساتھ خیمے آنے والی جانی پہنچا چلا رہا ہے، آپ نے حضرت اپنے علم بردار حضرت سیدنا ابو الفضل عباس کو آواز دیا، میرے بھائی عباس کہاں ہو، آؤ اور جا کر کے عمر بن خاص سے پوچھو آخر کس بات جب شام ہونے کو قریب آئی ہے، سورج غروب ہونے کے قریب آ رہا ہے، ایسے وقت میں فوجیوں کو لے کر کے میری جانب کیوں بڑھا آ رہا ہے؟ حضرت عباس عمر بن خاص کے قریب جاتے ہیں، عمر بن خاص کو مخاطب کرتے ہیں اور اس سے سوال فرماتے ہیں، اس وقت جب رات آنے کو آئی ہے اپنے فوجیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ عمر بن خاص جواب دیتا ہے، جاؤ حسین بن علی سے کہہ دو کہ اپنے یزید کی بیعت کر لے یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت عمر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو عمر بن خاص کا جواب سناتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ عمر بن خاص سے کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو سیوا یہ ہے کہ ہم ایسے ارادوں میں جنگ نہیں کیا کرتے ہیں، سب خون نہیں مارا کرتے ہیں، اگر جنگ ہی کرنا ہے تو ایک رات کی مہلت اور دے کر صبح میں جو اس کا ارادہ ہوگا پورا کر لے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کا پیغام پہنچاتے ہیں، عمر بن خاص کی سمجھ میں بات آتی ہے کہ واقعی رات ہو چکی ہے اور رات میں مسلمان لڑا نہیں کرتے ہیں، سب خون نہیں مارا کرتے ہیں، اس لیے واپس ہو گیا۔ امام علی مقام سید الشہداء شہید کربلا میں مغرب کی نماز کے بعد جمعیہ اہل خانہ کو تسلیم فرمایا، صبر و شکر کی تسلیم فرمایا، اللہ کے رسول کے راستے پر گامزن رہنے کی وصیت فرمایا، شریعت کے احکام کو مستحکم طور پر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے کی تسلیم فرمایا، اور پوری رات جمعیہ خاندان رسول اللہ نے کربلا کی سرزمین پر اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، رب کی تسبیح و تحلیل میں، پروردگار عالم کی تقریر میں پوری رات کی سرکار سے مصر کیا کہ ایک بھی خاندان رسول اللہ کا فرض آپ پر آگ نہ لگایا۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بات سناؤ کا عالم یہ رہا ہے کہ رات کے سنگاتے میں بھی پروردگار عالم کی عبادت میں اس طرح سے ماحول ہے کہ کوئی رات جس کی انسانی پریشانیاں سجدوں کے مزے لیتے رہی، جب صبح کی سفیدی نبی جان ہوئی، اذان فجر دی گئی، امام علی مقام سید الشہداء شہید کربلا نے نماز فجر ادا فرمائی، نماز کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہزادہ اپنی سواری پر سوار ہو کر کے ظالم اشیاء کی فوجیوں کے سامنے تشریف لے جاتے ہیں اور جانے کے بعد آپ نے خطبہ پڑھا جس میں اپنا حسب بیان کیا، اپنا نسب بیان کیا، رسول اللہ کے قرابت داری بیان کیا، اپنی فضیلت کا خطبہ پڑھا، آپ نے ارشاد فرمایا اب بھی وقت ہے، ابھی سویرا ہے، سمجھ لو سوچ لو کہ آج تم نے اگر تلواریں اٹھائی ہے کہ میں نے رسول اللہ کے خلاف اٹھایا ہے، کیا تمہیں اس چیز کو روکنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کا بیٹا ہو، تم جس نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہو میں اسی نبی کا نواسا ہو، حضرت فاطمہ اللہ شریف کے جس کے قبضے میں میری جان، جس کے قبضے میں میری جان ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے، تم میرا حق کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کرو۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ وہ ظالم یزیدی تھے، وہ ظالم اشیاء تھے جن کے کانوں پر، دلوں پر، ذہنوں پر، فکروں پر، آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دیا تھا، نہ وہ حق دیکھ پا رہے تھے، نہ حق سن پا رہے تھے، نہ حق سمجھ پا رہے تھے، نہ حق سوچ پا رہے تھے۔ یہی وجہ رہی ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات بھی اس کے دل سے نہ اتری، راہل کا معاملہ جو کہ سمجھ میں بات آ گئی کہ شہزاد رسول جو فرماتے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، پھر نے مخاطب کیا عمر بن خاص کو، عمر بن خاص کیا تو واقعی حسین بن علی کی فکر کرے گا؟ کیا تو واقعی کے اخلاق پر بات اٹھائے گا؟ کیا واقعی لوگوں کو قتل کرے گا؟ عمر بن خاص نے کہا ہو ہاں، اور ایسی جنگ ہوگی، ایسی لڑائی ہوگی، ایسی خوریزی ہوگی کہ تمہیں دیکھتے ہوئے محسوس
ہوگا کہ کربلا کی تفصیل پر انسانوں کے سروں کی کھیتیاں کر دی گئی ہے. جو ابن نے کہا تھا تیری دنیا اور آخرت برباد ہو. اگر میں چاہتا اور اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یقیناً شہزاد رسول اللہ کو اپنی میت سے گھیر کر تیرے سامنے کربلا نہ لاتا. تیری دنیا اور آخرت پر چپ ہو اور اپنے گھوڑے کو لگایا. امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر دیا. اے شہزاد رسول اللہ, ساری خطا میری ہے کہ میں نے گھیر کر کے آپ کو کربلا میں پہنچا دیا. میں بہت بڑا گنہگار ہوں. ساری غلطیاں میری ہیں. اے ابن رسول اللہ, کیا میری غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا, اور میں نے تیری خطائیں معاف کیا, اللہ تیری غلطیوں کو معاف کرے. تو نے کہا تھا اے شہزاد رسول, اب مجھے اور کچھ عطا فرما دے. امام علی مقام نے ارشاد فرمایا, اللہ حروف کی دنیا میں آخرہ جاؤ, تم دنیا میں بھی آزاد ہو, آخرت میں بھی آزاد ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول برحق کے مقدس شہزادے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حر کو آزادی کی بشارت دیتے ہیں, اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذریعے خانہ کو صبر کی, شکر کی, قرآن پر عمل کرنے کی, نبی کے دین پر قائم رہنے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا پر ہمیشہ راضی کا رضا رہنے کی تقسیم فرما رہے ہیں. اور ابھی تقسیم فرما کر کے باہر تشریف لاتے ہیں. دین ایک صحت چہرے کو قریب آ رہا ہے. شہزاد رسول اپنے جمیع رفقا محبین متعلقین اور جمیع خاندان رسول اللہ کے ساتھ اپنے خیمے کے باہر جلوہ فرما ہے. عمر بن خاص اپنے غلام زہیب کو آواز دیتا ہے, زہیب سے قریب آ جاؤ, دین چڑھنے کو آ رہا ہے, اور آؤ میں دیکھو حسین بن علی کی طرف تیر چلانے جا رہا ہوں. یزید کے دربار میں جب پوچھا جائے گا کہ سب سے پہلا تیر حسین بن علی کی جانب کس نے چلایا تھا, تو سب چل کر کے گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر عمر بن خاص نے چلایا تھا. عمر بن خاص نے اپنے غلام اور اپنے علمبردار زہیب کو بلایا, اپنے سامنے کھڑا کیا, ایک تیر کمان پکڑ کر کے امام علی مقام کے خیمے کی جانب سر کیا. جنگ کی ابتدا ہوئی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام متعلقین محبین متبصرین باری شہزاد رسول سے اجازت لے کر میدان کارزار میں جاتے رہے اور اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش فرما کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتے رہے. پروردگار عالم کو راضی کرنے کا کام کرتے رہے, اسلام کی کامیابی کا کام کرتے رہے. ہر شہید ہونے والا شہید جب کربلا کی سرزمین پر شہید ہوتا تھا تو اپنے خون سے اسلام کی آواز لکھ کر کے دنیا میں اپنے نام کو بھی روشن کرتا تھا. اسلام کو ایک حیات نو دے کر کے رخصت ہو جاتا تھا. ادھکاری ملت اسلامیہ تاریخ کربلا کا ایک روشن کام یہ بھی ہے کہ جب تک کربلا کی سرزمین پر اللہ کے رسول کے شہزادے کا ایک بھی چاہنے والا, ایک بھی عاشق رسول, ایک بھی محب اہل بیت موجود تھا, اس نے ساری مصیبت خود پر برداشت کیا. خاندان رسول اللہ پر آواز نہیں آنے دیا. تاریخ میں کہیں کا پتہ نہیں ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے اوپر محب اہل بیت کی موجودگی میں کسی بھی شہزاد رسول کو کوئی سخت لگا ہو یا کوئی تکلیف پہنچی ہو یا کسی بھی اللہ کے رسول کے شہزادے کو شہید کیا گیا ہو. لیکن جب باری باری سارے محبین, سارے عاشقوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور بڑی خاندان رسول اللہ کے کربلا کی زمین پر کوئی باقی نہیں رہ گیا, تب شہزاد رسول نے خود کربلا میں میدان کارزار میں جانے کی تیاری شروع کیا. حضرت علی اکبر حاضر ہو جاتے ہیں, حضرت قاسم حاضر ہو جاتے ہیں, حضرت عباس حاضر ہو جاتے ہیں, حضرت امام زین العابدین حاضر ہو جاتے ہیں, حضرت زینب حاضر ہے. میرے بھیا یہ میرے دونوں بچے اور محمد جو موجود ہیں یہ آپ کے بھانجے ہیں. اگر آپ نے انہیں میدان میں نہ جانے دیا پھر میدان قیامت میں رب نے مجھ سے پوچھ لیا جب میرے بھائی حسین کا کربلا میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو انہیں اپنے بھائی کی موت کی مدد کیا تھا, کل میدان قیامت سے کیا جواب دوں گی کہ یہ میرے بچے ہیں, یہ اور محمد ہے, یہ علی کے نام پر بٹا نہیں رہنے دیتے, یہ آپ کے بھانجے ہیں, انہیں میدان کارزار میں بھیجو, اس کے ہوتے ہوئے آپ چلے جائیں گے. یہ حرم ربت کے بیویوں کا کون پاسبان ہوگا, انہیں مدینہ پہنچانے والا کون ہوگا, ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کون ہوگا, ان کے دل کی دھارم کون بٹھائے گا, انہیں تسلی اور اطمینان کون دلائے گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو تسلی بخش جواب دیتے جاتے ہیں, سب کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن حضرت قاسم جھگڑے جاتے ہیں, حضرت علی اکبر حفظ ہو جاتے ہیں. حضرت شہربانو اتنے میں حضرت علی اکبر کو یہ حاضر ہوتی ہے, میرے سرکار یہ چھوٹا سا بچہ ہے, یہ 6 ماہ کا بچہ ہے, یہ ابھی دودھ پیتا بچہ ہے, بیعت کا معاملہ, بیعت کا تعلق ہم سے ہے, بیعت و خلافت کو ہم
سمجھتے ہیں یہ 6 ماہ کا بچہ یہ بیعت نہیں جانتا ہے، یہ خلافت نہیں جانتا ہے، یہ ملوکیت نہیں جانتا ہے، یہ حکومت نہیں جانتا ہے، انسانی بچیاں کے پاس بھی تو اولادیں ہوگی، آپ میرے 6 ماہ کے لیے کر کو لے جائیے، ذرا دیکھ تو لیجیے جس کے پیاس کی وجہ سے جس کی زبان باہر آ گئی ہے، ہاتھ میں کانٹے پڑ گئے ہیں، میرے کسان خود ہو گئے ہیں، دودھ کا ایک پتا نہیں رہ گیا ہے کہ وہ اپنے 6 ماہ کے لیے کو پلا کر کے اس کی حلق کو سر کر سکوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شہر والوں کو تسلی دیتے ہیں، شہر والوں خاموش ہو، یہ ظالم مسیح ہے جنہوں نے میرے بھائی بھتیجوں کو نہ چھوڑا ہے، اس کے دلوں میں کہاں سے علی اصغر کے لیے طرف آ سکتا ہے، کہاں سے رحم آ سکتا ہے، شہر والوں مزید ہو جاتی ہے، حضرت زینب مزید ہو جاتی ہے، میرے بھیا آپ لے کر کے جاؤ، ہو سکتا ہے کسی یزیدی کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، میرے علی اصغر کو پانی کا گھونٹ پلا دے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، وہ علی اصغر کی پیاس کو سمجھ سکے اور علی اصغر کے لیے پانی کے جلد قدرے فراہم کر سکے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کے کہنے پر، حضرت شہر والوں کے کہنے پر اپنے 6 ماہ کے دودھ پیتے بچے حضرت علی اصغر کو بھی اپنی گود میں لیتے ہیں، اپنی چادر رحمت سے ڈھک لیتے ہیں، چلتے ہیں ظالم مسیح کی جانب، نہر فرات کی جانب امام علی مقام کے قدم بڑھتے جا رہے ہیں۔ ظالم فوجیوں نے دیکھا کہ حسین ابن علی اپنی گود میں کچھ لپیٹے لیے چلے آ رہے ہیں، ظالموں نے سمجھا کہ شاید پانی بھرنے کے لیے مسجدوں لیے چلے آ رہے ہیں، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ہو نہر فرات سے جب قریب ہو جاتے ہیں، ننھے عسکر کے چہرے سے چادر سرکا دیتے ہیں، آپ اشارہ فرماتے ہیں، اے ظالموں بیعت و خلافت ہم سمجھتے ہیں، بیعت و خلافت کا معاملہ ہم سے ہے، اس کا تعلق ہم سے ہے، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ دودھ پیتا میرا علی اصغر ہے، اس کو بیعت نہیں معلوم ہے، اس کو خلافت نہیں معلوم ہے، اس کو جانشینی سے کوئی معلوم نہیں ہے، تم نے پانی بند کیا ہے، پانی ہمیں نہ دو، ہمارے خیموں میں نہ دو، اس 6 ماہ کے علی اصغر نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اللہ نے تمہیں بھی صحیح اولاد بنایا ہے، اپنی اولادوں کی کیا خیال کرو، میرے علی اصغر کے لیے پانی کے چند قطرے فراہم کرو۔ آج تم نے میرے بیٹے کو اگر پانی کے چند گھونٹ پلا دیے، میں وعدہ کرتا ہوں کل میدان قیامت میں نانا جان کے ہاتھوں تو میں چوکوسر کا جان کروا دوں گا، لیکن ابھی ملت اسلامیہ وہ ظالم مسیحاں جن کے دلوں پر اللہ کے مہرے لگا دیتی ہے، ان ظالموں کے سامنے سمجھ میں حضرت علی اصغر کی پیاس نہ آئی، آخر حضور ابن طاہر نے آگے بڑھ کر کے ایک تیر اپنے کمان پر رکھا، حضرت علی اصغر کی جانب سر کیا، وہ تیر تھا بالکل نشانے پر پہنچا، کمان سے نکلا، حضرت علی اصغر کے گروہ مبارک میں پیوست ہوا، حضرت علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 ماہ بچہ آپ کی گود میں آہت بھرتے ہوئے اپنی روح کو پروردگار عالم کے حوالے کرتا ہے، لیکن خدا اس 6 ماہ کے بچے کی قربانی تھی، امام حسین نے حرم کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ کے سارے دماغ میں لفظ آئی، حضرت علی اصغر کو شہید کرا دیا، اللہ کے راستے میں حرم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، مولایا یہ میرے 6 ماہ کے علی اصغر کی قربانی کا قبول فرما لے، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ہزار بچے ہوتے اے اللہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے تیرے نام پر ایک ایک بچے کو قربان کر دیتا، ہم رہے نہ رہے قیامت تک کے لیے اسلام باقی رہ جائے، قیامت تک کے لیے تیرے نبی کا دین باقی رہ جائے۔ حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو چادر میں چھپایا، خیمے علی میں لے کر کے تشریف لائے اور قدم سے ہی خیمے میں رکھا، آپ نے علی اصغر کو حضرت زینب کی طرف بڑھایا، میری پیاری بہن زینب لوگ اس بچے کے لیے ہزاروں تمنائیں مل کر ہی ہوں گے، ظالموں نے اسے ایسے رحیم و کریم کے پاس پہنچا دیا ہے جن سے پڑھ کر دنیا میں کوئی رحیم و کریم نہیں ہے۔ میرے بچے نے آخری سانس لے کر کے آخری ہچکی لے کر کے اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ شہر والوں اپنے نام پڑھو جس کے لیے تمہارے دلوں میں ہزاروں تمنائیں نہیں ہوں گے، آج ظالموں نے تمہارے 6 ماہ کے بچے کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت زینب حضرت علی اصغر کو سینے سے لگا لیتی ہے، حضرت زینب اپنے بچے حضرت علی اصغر کو سینے سے لگا لیتی ہے، حضرت شہر والوں ہائے کہہ کر اپنے بچے پر ٹوٹ پڑتی ہے، میرا آخری بار اپنے منہ کو میرے کسان سے لگا دو، قیامت تک تمہیں دودھ پینا نصیب نہ ہوگا، لیکن وہ علی اصغر جو دنیا سے راہی ملک اعظم ہو چکا ہے، جو جنت کا مسافر ہو چکا ہے، جس نے رسول اللہ کے دستے نبوت سے جانے کا اوسر روز کر لیا ہے، اب اسے دنیا کی کسی اور پانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے بچوں کو سارے بھائی بھتیجوں کو سید الشہداء شہید کربلا باقی میں مصطفیٰ نے اللہ کے نام پر قربان کر دیا، جب سارے لوگوں کا نظارہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں
बजुज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला हो और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कोई बाकी न रहा तो खुद आपने मैदान कारबार में जाने की तैयारी फरमाना शुरू किया। मान लेने का सहारा लिए हुए हज़रत सैयदना आबिद ईमान सैयदुल साजिदीन सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लाते हैं। अर्ज़ करते हैं अब्बा जान मेरे होते हुए आप मैदान कारबार में जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? फिर मैदान क़यामत में अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाते हैं, इरशाद फरमाते हैं मेरे लाल मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन अगर तुम मैदान कारबार में चले जाओगे ये हरम नबूवत की सैयदानियों को तो यहाँ पे मदीना कौन पहुँचाएगा? नाना जान की बारगाह तक मेरा सलाम कौन पहुँचाएगा? इनका मुहाफिज कौन होगा? रसूलुल्लाह की जो अमानत है परवरदिगार आलम ने मेरे सिफ़त फरमाई है उसका अमीर कौन होगा? मेरे लाल ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें मैदान कारबार में नहीं जाना है, मेरे लाल तुम्ही मेरे जानशीन हो, इन पर्दा नशीन औरतों में तुम्हें अमीर हो, इनके मुहाफिज तुम हो। रसूलुल्लाह के नफ़रत दुनिया में क़यामत तक तुम्हारे साथ से फैलती रहेंगे। ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें मैदान कारबार में नहीं जाना है। सैयदुल शुहदा शहीद करबला ने तसल्लियां किया, समझाया, वसीयतें किया, फिर अपनी सरकार विलायत उतार करके हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर पे रख दिया और उन्हें सहारा देकर के आपने लिखा दिया। खुद हज़रत ज़ैनब ने इरशाद फरमाया तबरुकात की गठरी लाओ और आपने उसे खोल करके भाई दूसरी देने का फरमाया। नबी अबू समा खातमे ज़ैनबरा वो नबी के कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमाम मुबारक अपने सर पे सजाया। हज़रत अमीर हमजा की ढाल को अपनी पीठ पर रखा, मौला कायनात के उसको सरकार हैदरी को अपने गले से हवाले किया, सारे तबरुकात से लैस होकर के आपने सैयदानियों को मुखातब फरमाया। मेरी बहन ज़ैनब मेरा आखिरी दीदार कर लो, अब ये तुम्हारा भाई हुसैन लौट करके आने वाला नहीं है, शहरवालों से देख लो मेरी बेटी शकीला तुम्हें आखिरी सलाम हो। अब ये करबला का दूल्हा मैदान करबला से लौट करके नहीं आएगा। बहन ज़ैनब इत्मीनान रखो, मुझे यकीन है अल्लाह की बात को उम्मीद है इन जालिमों की तलवारें जब हुसैन इब्न अली का खून चाट लेंगे तो फिर किसी के ऊपर तलवार न उठेगी। हाँ इतना जरूर है कि मेरी शहादत के बाद इनका जुल्म बढ़ जाएगा। जब आदमी के दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता है तो बड़े से बड़ा गुनाह करके भी आदमी को डर नहीं लगा करता है। मेरे बाद इनका जुल्म बढ़ जाएगा, इनका जबर बढ़ जाएगा, ऐसे नोट किए जाएंगे तुम्हारे इस तरह से तुम्हारे ऊपर जुल्म के बाद की बादशाह और पत्थर बरसाए जाएंगे। लेकिन ज़ैनब याद रखो तुम शहजादी फातिमा ज़हरा हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हो, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हज़रत फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम से तुम्हारा कदम न हटने पाए, नबी अबुल समा की शरीयत से तुम्हें भटकना नहीं है। सकीना याद रखो अल्लाह के कुरान को तुम्हें अमल करना है। आबिद ईमान याद रखो कि परवरदिगार आलम की बारगाह में कल सब पर हावी हो रहा है। अल्लाह मेरे बात तुम सब्र करो, शुक्र करो, नबी अबुल समा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर इस्तेकाम के साथ कायम रहो। आखिरी बात सबको सब्र शुक्र की तलकीन फरमाने के बाद इमामुल अंबिया खातमे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा हर ज़मीन करबला की राह होता है। मुसलमानों कितना होलनाक वो मंजर रहा होगा, कितना शर्मनाक वो मंजर रहा होगा। इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके सामने सुबह से आपके सारे रुक्का शहीद हो गए हैं, सारे अजीज़ और अक़रबा शहीद हो गए हैं, जहाँ आपके भाई की लाश जमीन पर पड़ी हुई है, आपका करीब नौजवान बेटा जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा है, जहाँ आपके सामने आपका सच्चा भतीजा हज़रत क़ासिम जमीन पर ठंडा हो चुका है, जहाँ आपकी गोद में आपका दूध पीता बच्चा आखिरी सांस लेकर के परवरदिगार आलम की अमानत अल्लाह की अमानत अल्लाह के हवाले हो चुकी हो, जिस मैदान में हबीब में मज़ाहिर की लाश पड़ी हो, जिस मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहहारों को तबाह कर दिया गया हो, उन्हीं के दरमियान सैयदुल शुहदा शहीद करबला राकीब दोस्त मुस्तफा सैयदना इमाम अली मक़ाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार होकर के करबला का दूल्हा बन करके इमाम अली मक़ाम दीन की हिफाजत के लिए, दीन की हक़ानियत के लिए, कुरान की सरबलंदी के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, क़यामत तक के लिए इस्लाम का झंडा सरबलंद रखने के लिए मैदान कारज़ार का रास्ता लेते हैं। रात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं, सारी मस्जिद पर एक सन्नाटा छा जाता है। ईरान के शाम के बड़े बड़े शोरमाओं को जो पहले से महफूज रखा गया था हुसैन इब्न अली के मुकाबले में भेजने के लिए बड़े बड़े शोरमा इमाम अली मक़ाम को देख करके उनके जवान जहां आरा की ज़ियारत करके खतरे में पड़ जाते हैं कि कैसे हुसैन इब्न अली का मुकाबला किया जाए, कैसे फैजान रसूलुल्लाह के मुकाबले में जाया जाए। हज़रात आज जो हुसैन
کربلا کی کیفیت میدان میں موجود ہے، جس حسین کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کو تسلی ہو جایا کرتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ اللہ عز و جل نے امام حسن کو اور امام حسین کو، آپ کو معلوم ہوگا پروردگار عالم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دنیا میں نہیں تھا، سرکار چلا کرتے، دھوپ کے چلتے، روشنی کے چلتے، لیکن نبی آخر الزمان کا سایہ دنیا میں نہیں، لیکن اللہ عز و جل نے اس سایہ کو حسنین کی شکل میں دنیا میں پیدا کیا، امام حسن اور امام حسین کی شکل میں دنیا میں پیدا فرما دیا تھا۔ امام حسن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ، سر مبارک کے بال سے لے کر ناف، اور امام حسین ناف سے لے کر کے پائے مبارک تک بالکل نبی آخر الزمان کے مشابہ تھے۔ جب امام حسن و حسین کو کھڑا کر دیا جاتا تھا اور ساتھ میں دونوں شہزادے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما، صاف شکل پاک تھی، دونوں کے ملنے سے آیا۔ خط توبہ میں لکھا ہے یہ تو آسمان نور کا، اور فرماتے ہیں حضرت فاضل بریلوی تحریر فرماتے ہیں معلوم نہ تھا سایہ شاہ سفید اس نور کی جلوہ گاہ کی ذات حق ہے، اور تفسیر نے اس نور کے دو حصے کیے، آخر کے اندر ہمیں آخر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سایہ۔ امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر موجود ہے، بڑے بڑے سولہ سکتے میں ہے، کوئی آدمی مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے کے سامنے اپنے فوجیوں کو خیر دلایا، ایک نوجوان میدان کربلا میں کھڑا ہے، تم جیسے شام و ایران کے پہلوانوں کو اسی ایک آدمی کے مقابلے کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا، آج تمہاری ہمت کہاں چلی گئی ہے، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ تمیم نے عمر بن سعد کو جواب دیا تھا، عمر بن سعد اگر ہمت ہے تو ہی کیوں نہیں جاتا؟ یہ تو معلوم ہے کہ ایک تنہا نوجوان ہے، لیکن کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ کا شہزادہ ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، جناب فاطمہ زہرا کا دودھ پلایا ہوا ہے، اس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون گردش کر رہا ہے، یہ ایک تنہا شیر ہے جو میدان کربلا میں سارے لوگوں کو تحت پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ ملت اسلامیہ تاریخ شاہد ہے، زمین اور آسمان گواہ ہے، یکا تنہا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں ذکر پڑھتے ہیں، اپنا حسب و نسب بیان فرماتے ہیں اور پھر خود ارشاد فرماتے ہیں حل من مبارک، کیا ہے میرے مقابلے میں کوئی آنے والا؟ عمر بن سعد نے بڑے بڑے شورماؤں کو بھیجا، تنہا امام علی مقام کے مقابلے میں جب بھی جنگ ہوئی اور تنہا لوگ آتے رہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تنہا آنے والے بندے مقابل کو تحت فرما دیتے، کسی کو نیزے سے مارتے، کسی کی تلوار سے گردن کاٹ دیتے، کسی کو سیٹ تک ٹکڑوں سے تقسیم کر دیتے، کسی کو سیٹ سے نیچے گرا کر گھوڑوں کے چاقوں سے لوٹ ڈالتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تنہا کی جنگ جب تک کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے، کوئی آپ کے مقابلے میں نہ ٹھہرا اور کوئی آپ کے تلوار سے نیزے سے بچ کر کے نہ جا سکا، گھوڑوں کے چاقوں سے لوٹ ڈالا گیا۔ لیکن جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ تنہا کی جنگ ہوتی رہی تو تنہا حسین بن علی تنہا شہزادے رسول ہماری پوری جماعت پر بھاری ہو سکتا ہے، اس لیے عمر بن سعد نے حکم دیا کہ یہ شہزادے رسول ہے، یہ حسین بن علی ہے جن کے رگوں میں فاطمہ کا خون گردش کر رہا ہے، اس سے تنہا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے ایک بار کی قلب لشکر سے میمنہ سے میسرہ سے تیروں کا پہ بتایا جائے۔ مؤرخین فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے عمر بن سعد کا حکم میمنے سے میسرے سے قلب لشکر سے ایک باغی ہزار لوگوں نے اپنی کمانوں پر تیر رکھ کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سر کرنا شروع کیا۔ جب لگاتار تیروں کی بارش ہوئی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کوئی تیر زخم پہ، کوئی تیر آپ کی پشت پہ لگتا ہے، کوئی بازوؤں پہ لگتا ہے، کوئی پیرہن پہ لگتا ہے، کوئی پائنال پہ لگتا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیروں کے درمیان گھیر ہوئی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ہر رہنے والا تیر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے ٹکراتا ہے، آخر زہر میں بجھا ہوا ایک تیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پھٹا کر کے لگتا ہے، وہ تیر ایسا زہر میں بجھا ہوا ہے کہ تیر کا لگنا تھا کہ آپ کے جسم مبارک سے خون کا فوارہ جاری ہوا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم ڈھال ہونا شروع ہوتا ہے، گھوڑے کی جیل سے آپ فرش زمین پر تشریف لانے آتے ہیں اور جیسے ہی فرش زمین پر آنے لگتے ہیں سید الشہداء شہید کربلا عراقی کے گوشے مصطفیٰ امام الانبیاء خاتم پیغمبراں مجھے تحقیق کائنات کا شہزادہ گھوڑے کی جیل سے فرش زمین
پر آ رہا ہے تو اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر کے زمین پر رکھ کر کے سرزمین کربلا پر وہ آخری سجدہ فرماتا ہے کہ دنیا نے حسین بن علی کو سجدہ کرتے تو کربلا کی زمین پر دیکھا ہے لیکن سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ہو سکے تو لائیے دونوں جہانی جان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہانی جان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، وہ زمین کربلا پر وہ سجدہ حسین بن علی نے کیا. ابھی جانے ملت اسلامیہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی بھیڑ سے فرش زمین پر تشریف لاتے ہیں. مورخین میں اختلاف اس بات پر کہ امام علی مقام کا سر جس نے اطہر سے جدا کیا. بعض لوگوں نے سنان ابن انس کو، بعض لوگوں نے پولی کو اور بعض لوگوں نے سیمت روشن کے بارے میں لکھا. ان دونوں میں سے کسی ظالم نے آگے بڑھ کر کے مورخین اس بات پر زیادہ متفق ہے کہ پولی نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو آپ کے سر مبارک سے جدا کیا اور سر کو نیزے میں بلند کیا. حضرات سر کو نیزے پر بلند کر کے یزیدیوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے حسین کو ختم کر دیا، حسین مردہ ہو گئے. لیکن سر امام علی مقام جیسے ہی نیزے پر بلند ہوا قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دنیا والوں کو سبق دیتا گیا. اے لوگوں تم نے سمجھا کہ حسین مر گیا لیکن حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک اس کی زندگی باقی رہے گی اور اس کی زندگی کا اعلان ہم دنیا میں کرتے رہیں گے. قرآن کل بھی پڑھ رہا تھا، آج بھی قرآن قیامت تک اعلان کرتا رہے گا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تم انہیں مردہ نہ گمان کرو بلکہ وہ زندہ ہے، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے ہو. عزیزان ملت اسلامیہ میں نے پہلے عرض کیا ہے جب آدمی کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہوئے بھی آدمی کو اللہ کا خوف نہیں رہ جاتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں رہ جاتا ہے. یہی حال یزیدیوں کا ہوا. امام علی مقام کو شہید کرنے پر اتفاق نہیں کیا بلکہ شہید ہونے کے بعد امام علی مقام کے جسم مبارک سے پیرہن بھی اتار دیا گیا. آپ کے جسم اسرت پر گھوڑے دوڑائے گئے، اس طرح سے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے کہ آپ کے آدھائے بدن چور چور ہو گئے، جسم مبارک سے علیحدہ ہو گئے. مورخین فرماتے ہیں کہ دوسرے دن عمر ابن سعد کو وہیں پر ٹھہرا